Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I'm Amni, welcoming you all back again here. I'm Nimsha Kiran and I'm here with a very new topic that will be helpful to you. Before starting the class, I want to discuss the quotation of the day, and before it we will start our day with the holy verses of Quran. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اے میرے اللہ علم کے لیے میرا سینہ وسیع کر دے. جو بات یا ٹاپک میں ان سب کو سمجھانے بتانے جا رہی ہوں اس کو میرے لیے آسان فرماؤ اور اس کی سب کو سمجھ سکتے ہیں. آمین ثم آمین. چلیے جی بڑھتے ہیں آج کے کوٹیشن کی طرف. بلیو ان یور سیلف اینڈ اینی تھنگ از پاسبل. آپ کو اگر خود پہ یقین ہے تو انشاءاللہ اب ہر ایک چیز کو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے آپ اس چیز کو پاسبل بنا دیں گے. جسٹ آپ کو بلیو کرنا ہے اپنے آپ پر اور اللہ تعالیٰ پہ آپ نے توکل کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے اور خود پہ یقین رکھتا ہے وہ انشاءاللہ سکسیزفل ہو جاتا ہے. اور وہ ہوتے ہوئے میں نے دیکھا بہت ساری اسٹوریز ایسی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گیو اپ کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے جو ہیں وہ اپنے اوپر کانفیڈینس نہیں ہوتا ان کو کہ میں یہ چیز اچیو کر لوں گا یا یہ چیز ہو جائے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ فری لانسنگ کی فیلڈ میں آ گئے ہیں تو آپ نے اپنے اوپر بلیو کرنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. اسٹارٹ میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوں گے. تو آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. آپ نے اپنے اوپر یقین رکھنا ہے اور آپ نے ورکنگ کرتی رہنی ہے. تو آپ جب ورک کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ اس چیز کو اچیو کرتے ہیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو رائٹ دا بیسٹ فائبر ڈسکرپشن. کہ آپ فائبر کے اوپر اپنی جو ڈسکرپشن لکھی ہوگی کہ وہ کیسے بیسٹ لکھ سکتے ہو, وہ کیسے ایس یو آپٹیمائز ہو سکتی ہے, وہ کیسے آپ کی ایگزیکٹلی ریکوائرمنٹ جو ہوں گی بائر کی اس کے ساتھ میچ ہو سکتی ہیں. کیونکہ بائر نے آگے تو آپ کی گگ دیکھنی ہے جسے آپ اپلائی کر رہے ہو کسی جاب کے لیے کسی بھی ورک کے لیے. تو آپ کی اس نے گگ دیکھنی ہے آگے کیا آپ نے وہ کام کیا ہوا ہے جو وہ چاہتا ہے, کیا وہ آپ وہی کام کرتے ہو جو وہ آج کر رہا ہے. تو جب آپ کی گگ کی ڈسکرپشن اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی آپ سے کانٹیکٹ کرے گا. تو ہم اس ٹاپک کا اسٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ فائبر ڈسکرپشن ہوتی کیا ہے. Gig description is the text that appear on your individual gig pages. کہ یہ کیا ہوتی ہے کہ گگ ڈسکرپشن جو ہوتی ہے ٹیکسٹ کی فارم میں آپ نے لکھا ہوتا ہے اپنی سروس کے بارے میں. گگ پیجز کے اوپر کیا ہے ہر گگ کی ایک تو یہ علیحدہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ فارم میں اپنی گگ کو ایک طرح سے انٹروڈیوس کروایا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں, میں یہ کام کرتا ہوں, اس فیلڈ کے اندر یہ کام کرتا ہوں, اس فیلڈ کے اندر یہ کام کرتا ہوں اور یہ چیزیں میں نے کی ہوئی ہیں اور میں اس طرح سے اس کو سالو آؤٹ کروں گا. تو وہ بیسیکلی آپ نے ٹیکسٹ کے اندر اپنی گگ کے بارے میں بتانا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں گگ کی ڈسکرپشن. ایچ گگ ول ہیو اٹس اون گگ ڈسکرپشن سیکشن. ہر گگ اگر آپ کی 7 گگز ہیں تو ہر گگ کی علیحدہ سے ڈسکرپشن ہوگی. دس شوڈ گیو بائر این اوور ویو آف وٹ یو آر آفرنگ فار دیٹ سروس. یہ آپ کا جو بائر آپ کی اکاؤنٹ پہ آ رہا ہے آپ کی گگ کے اوپر آ رہا ہے اس کو اوور ویو دیتا ہے کہ آپ کیا اس کو آفر کر رہے ہو, کون سی سروسز ہیں جو آپ بائر کو کر کے دو گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا اوور ویو دے گا آپ کے کام کا, آپ کی سروسز کا بائر کو. بٹ دے کین ایکسپیکٹ وین دے پلیس این آرڈر وتھ یو. وہ کیا ایکسپیکٹ کریں جب وہ آرڈر پلیس کریں آپ کے پاس. ٹھیک ہے, کہ مطلب ان کو پتا ہو کہ آپ ایٹ دی اینڈ یہ والی پروڈکٹ ان کو دو گے. ان کو پتا ہو کہ آپ یہ کام کرنے کے بعد ان کو بیک گراؤنڈ فری جو ہے وہ امیجز دو گے. ان کو پتا ہو کہ آپ ایسی آپٹیمائز کنٹینٹ دو گے. ان کو پتا ہو کہ آپ نے جو ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے یا ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے وہ آپ ایک اچھی کوالٹی کے اندر دو گے. ان کو یہ پتا ہو کہ آپ نے اگر بیک لنکنگ کرنی ہے تو آپ ان کو بیک لنکنگ کرنے کے بعد ایک اچھا کنٹینٹ دیں گے. تو اس طرح سے آپ کیا ہے کہ ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کام اگر آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں تو اتنی دیر میں آپ کو یہ والا چیز مل جائے گا, یہ والا پروڈکٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایکسپیکٹڈ چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ گگ کے اندر بتاتے ہیں. وائی دے شوڈ آرڈر فرام یو. اور آپ نے ریزن بھی بتانا ہے کہ میں باقیوں سے کیسے علیحدہ اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہوں. تو یہ 5 چیزیں ہیں. آپ نے ڈسکرپشن لکھنی گگ کی کہ کیا کام کر رہے ہو اور ہر گگ کا علیحدہ سیکشن ہوتا ہے گگ ڈسکرپشن والا. اور باہر کو یہ ایک اوور ویو ہوتا ہے اور آپ نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں بتانی ہوتی ہیں. آپ نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ میں یہ سروسز کر رہا ہوں اور ایٹ دی اینڈ آپ کو یہ والی پروڈکٹ ملے گی اور آپ اس کو کیوں ہائر کریں.
ٹھیک ہے. اگر آپ بائر ہیں تو آپ سوچیں گے نا کہ اتنے سارے لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ہائر کر لو اس کام کے لیے, تو آپ نے اس کو ایک اچھی, جس بندے کی زیادہ اچھی آپ کو لگے گی, جس نے آپ کو زیادہ اچھے سے ڈیفائن کیا ہوگا, ڈیفینیٹلی آپ اس کو سلیکٹ کریں گے. تو بائر کا بھی یہی اوور ویو ہوتا ہے, وہ یہی چیز دیکھتا ہے کہ وائی دے شوڈ سلیکٹ یو, دے شوڈ آرڈر فرام یو, کہ وہ آپ کو آرڈر کیوں دیں گے. تو آپ نے ان کو ریزن دینی ہے کہ میں یہ چیز اتنے پیسوں میں اتنی دیر میں اتنی اچھی کر کے دوں گا. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس کو بتاتے ہو تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آپ سے موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ آپ کو آرڈر کرتے ہیں. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلا آرڈر ان کا اچھا کر دیتے ہیں تو وہ سیکوینس آف آرڈر ہوتے ہیں جو ان کے پاس ہوتی ہیں اور وہ آپ سے ہی کرواتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ گگ ڈسکرپشن کا ایک فائدہ ہے آپ کے پاس. اب ہاؤ ٹو رائٹ بیسٹ گگ ڈسکرپشن. ٹھیک ہے, فائنڈ دا رائٹ کی ورڈ اینڈ یوز دیم ان یور گگ ڈسکرپشن. جو کی ورڈ آپ نے پہلے میں نے کہا تھا کہ کی ورڈ سرچنگ بہت امپورٹنٹ ہے, تو یہ ہمارے پاس ایک ٹرک ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو کی ورڈ ہم نے سرچ کیے ہیں اور وہ لو کمپٹیشن کی ورڈز ہیں, ہم ان لو کمپٹیشن اور ہائی ٹریفک والے کی ورڈز کو اپنے گگ کی ڈسکرپشن کے اندر بھی رائٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی آپٹیمائزڈ ہو جائے. آپٹیمائزیشن اسی طرح سے ہے نا کہ آپ ایسے لفظوں کو ٹارگٹ کرتے ہو کہ جن کو لوگ زیادہ سرچ کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ کنٹینٹ بہت کم اویلیبل ہے. تو یہ آپ کا بیسیکلی ٹارگٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ یہ ورک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کیا کرتے ہو, کیپ یور ڈسکرپشن ٹو دا پوائنٹ. آپ نے اپنی ڈسکرپشن کو ٹو دا پوائنٹ رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ اسے کہو کہ میں گرافک ڈیزائننگ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں آپ کو کنٹینٹ رائٹنگ بھی کر کے دوں گا. تو یہ دو چیزیں, دو ڈومین علیحدہ ہیں. آپ نے ٹو دا پوائنٹ رکھنا ہے. جو آپ کام کر رہے ہو گرافک ڈیزائننگ کے اندر, اگر آپ بیک گراؤنڈ ریموول کا کام کر رہے ہو تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں بیک گراؤنڈ ریموول کا کام کرتا ہوں, میں یہ بیک گراؤنڈ ریموو کر کے دوں گا, میں اتنے پیسوں میں اتنی امیجز کا بیک گراؤنڈ ریموو کر کے دوں گا, اور وہ امیجز کی جو ہے پکسل چینج نہیں ہوگی. تو اس کو ساری چیزیں بتانی ہے آپ نے. مطلب آپ نے ٹو دا پوائنٹ رہنا ہے, ادھر ادھر نہیں گھومنا, کیونکہ یہ بہت واسٹ فیلڈ ہوتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کدھر کدھر گھوم جاتے ہیں. لیکن آپ نے ٹرائی کرنی ہے کہ آپ اپنے گیگ کے مطابق ٹو دا پوائنٹ ہے. Keep the description targeted to the specific gig services. کہ جو سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں, جو آپ نے اس کا ٹائٹل لکھا ہے, جو آپ اس کا کور بنائیں گے اور جو آپ لکھ رہے ہیں ٹیکسٹ کے اندر اس کی ڈسکرپشن, وہ ایگزیکٹلی تینوں چیزیں میچ ہونی چاہیے. اگر آپ کی یہ تینوں چیزیں میچ ہوتی ہیں تو آپ کو فائور بھی آگے رینکنگ اچھی دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو بائر آتا ہے وہ آپ کی ان ساری چیزوں کو دیکھ کے بہت امپریس ہوتا ہے اور وہ آپ کو آرڈر دیتا ہے. Highlight what makes you unique by comparing with competitor description. آپ کیا کریں, کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو آپ کو یونیک بنائیں. کن سے, کمپیریزن میں, کہ آپ کے جو بائر ہے اس کو آسانی ہو جائے, وہ ہائی لائٹڈ چیزیں دیکھے گا پھر کہ یہ کام جو ہے وہ باقیوں سے زیادہ یونیک وے میں کر کے دے رہا ہے. تو پھر وہ کیا کرے گا, اگر آپ کی ہائی لائٹڈ چیزیں اس کو پسند آ گئی ہیں تو پھر وہ اس کو پسند کرے گا اور آپ کو وہ ریپلیس کرے گا. اور ٹپ یہ ہے کہ آن رائٹنگ ڈسکرپشن فار بگنر, ہائی لائٹ یور ورک ایکسپیرئنس. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے ورک ایکسپیرئنس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ہیئر وین یو ڈونٹ ہیو اسٹیٹس اور سوشل پروف آن فائور یٹ, کیونکہ یہاں پہ آپ نے کوئی بھی ایسا پروف نہیں دینا ہوتا کہ میں اتنے سال یہاں ورک کیا یا پھر اتنے سال یہاں پہ ورک کیا, تو آپ کو اس کے لیے کوئی پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سمپلی ورک ایکسپیرئنس لکھنا اور اس کو ہائی لائٹ کر دینا ہے. آپ کسی بھی ایئر کا لکھ سکتے ہیں, لیکن یہ لکھتے وقت آپ نے پلیز لمبی لمبی نہیں چھوڑنی کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 22 سال ہے اور آپ لکھ دیں کہ میرے پاس 10 ایئر کا ایکسپیرینس ہے. تو وہ بولے گا کیا یہ میٹرک سے ہی اس کے اوپر ورک کرنا شروع ہو گیا اور ابھی تک اس کے پاس کوئی آرڈر ہی نہیں آیا. تو آپ نے تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہاں پہ آپ نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے. جب آپ اپنی عقل استعمال کریں گے تو آپ پھر ورک ایکسپیرینس اتنا ہی ڈالیں گے جو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ سوٹیبل ہے میری فیلڈ کے حوالے سے. دین ہمارے پاس ہے وہی ٹاپک ہے, ہم اس کو تھوڑا کنٹینیو کرتے ہیں کہ کیسے کیسے ہم اس کے اندر چیزیں ڈال سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے بات کی ہے کہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ چیزوں کو رکھنا ہے, آپ نے چیزوں کو ہائی لائٹ کر دینا ہے جو امپورٹنٹ ہوں گی. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے یوز بلٹ پوائنٹ اینڈ لسٹ. آپ نے کیا کرنا ہے, بلٹ پوائنٹ یوز کرنے ہیں. آپ نے وہ لمبی لمبی ڈسکرپشن ہی لکھتے جانا. آپ نے کیا ہے کہ شارٹ پوائنٹ لکھنے ہیں اور اس کو آپ نے بلٹس کی فارم میں یا پھر لسٹ کی فارم میں اس کو لکھ لینا ہے. تھنک فرام یور بائرز پرسپیکٹو. آپ اپنی گگ کو ڈسکرپشن کو اپنے بائر کی پرسپیکٹو سے سوچیں کہ وہ کیا چاہتا ہوگا میری گگ سے. ٹھیک ہے, جب آپ اس کے بارے میں سوچیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز ہے میری ڈسکرپشن کے اندر
کم ہے اور یہ میں نے ایکسٹرا لکھی ہوئی ہے، یہ نکال دوں یہ ڈال دوں، ٹھیک ہے. تو پھر وہ ایک ہمارے پاس ورڈز کی بھی تو لمٹ ہوتی ہے کہ اتنے ورڈز آپ نے اس کے اوپر لکھنے ہیں. تو پھر آپ اپنی ڈسکرپشن جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ رکھتے ہیں، بلٹ پوائنٹ یوز کرتے ہیں اور باہر کے پرسپیکٹیو سے جب سوچتے ہیں تو آپ کے پاس اچھا کنٹینٹ آتا ہے. یوز اسٹرانگ ورڈز وربز اینڈ ایکشنیبل لینگویج. کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اسٹرانگ وربز یوز کرنے ہیں. اور ایکشنیبل لینگویج سے مراد یہ ہے کہ آپ ڈسکرپشن کے اینڈ پہ لکھ دیں لیٹس ورک ٹوگیدر یا پھر لیٹس آرڈر، ٹھیک ہے. مطلب کہ اینڈ پہ اس کو اکسانا ہے کہ وہ آپ کی ڈسکرپشن پڑھ لی ہے تو اب وہ آپ کو آرڈر کر دے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کے لیے کہلائے گی ایکشنیبل لینگویج. انکلوڈ کال ٹو ایکشن ان یور ڈسکرپشن. یہی بات دوبارہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ اس کو کال دیں کوئی ایکشن کرنے کی آپ کی گگ کے حوالے سے. میک شیور یور گرامر اینڈ اسپیلنگ آر کریکٹ. اس کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر میں گرامرلی انسٹال کر لیں. سافٹ ویئر ہے ایک، وہ شارٹس ہے، فری آف کاسٹ ہے، آپ اس کو انسٹال کر لیں. اور جب آپ اس کو انسٹال کر لیں گے تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا اسپیلنگ کی چیکنگ میں، گرامر مسٹیک میں. تو وہ آپ اس کو آٹومیٹکلی اس کے ذریعے سے ٹھیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ پوائنٹس تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا. دین ہم کیا کرتے ہیں، بہت سارے پوائنٹ ایسے بھی ہیں جو میں نے ادھر لکھتے وقت اسکپ کر دی ہیں، لیکن میں آپ کو فائور کی ڈسکرپشن لوگوں کی دکھاؤں گی اور آپ ادھر جا کے دیکھیں گے کہ لوگوں نے کیسے کیسے وہاں پہ ورک کیا اور کیسے کیسے انہوں نے اپنی ڈسکرپشن رائٹ کی اور کیسے وہاں پہ لوگ جو ہے وہ موٹیویٹ ہو کے ان کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ہم آ گئے ہیں فائور کے اوپر. فائور کے اوپر آ کے میں نے کیا سب سے پہلے سرچ کیا ریزیومے رائٹنگ. یہاں سے میں نے کیا کیا ہے کہ مجھے جو اچھی لگ رہی تھی، جن کی مجھے اوور ویو میں اچھی لگ رہی تھی، جن کو اچھے آرڈر ملے ہوئے تھے اور اچھے ان کے پاس ریویوز آئے ہوئے تھے، میں نے ان کی گیگز اوپن کر لی ہیں. تو میں آپ کو وہ گیگ دکھاتی ہوں اور اس گیگ میں جا کے میں آپ کو ان کے ڈسکرپشن دکھاتی ہوں. تو وہ دیکھیے گا، آپ کو آئیڈیا ہوگا. دیکھیں انہوں نے ان کے پاس کتنے ریویوز ملے ہوئے ہیں، 249 ریویوز ملے ہوئے ہیں، 4.9 ریٹنگ ہے، 6 آرڈر اسٹل ان کیو ہے. یہ کیو کے اندر ان کے پاس ابھی بھی 6 آرڈر موجود ہیں جو یہ ورک کریں گے، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس پہلے یہ گیگ کے پیجز شو ہو رہے تھے. گیگ کے پیجز کے بعد اباؤٹ دس گیگ. اباؤٹ دس گیگ کے اندر ہمارے پاس آپ دیکھیے گا کہ آپ پہلے انہوں نے نوٹ لکھا ہوا ہے پلیز کانٹیکٹ می بیفور پلیسنگ دا آرڈر، ٹھیک ہے. کہ انہوں نے ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. دین انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی سروسز کے بارے میں بتایا ہے. 12 آور ریزیومے رائٹنگ اینڈ ریلائبل پروفیشنل ریزیومے رائٹنگ سروسز، کہ وہ اچھی سروسز دے رہی ہیں. اگر ون پیج پیکیج 1 میں کیا ہے، پروفیشنل ریزیومے دیتی ہیں. پیکیج 2 میں کیا ہے، مطلب اپنی گیگ کی ڈسکرپشن لکھی ہوئی کہ میں اگر آپ پیکیج 1 لیں گے تو اس کے اندر پروفیشنل ریزیومے ہوگا. اگر پیکیج 2 لیں گے تو سی وی پلس کور لیٹر ہوگا. اگر آپ 3 لیں گے تو پروفیشنل سی وی، کور لیٹر اینڈ فلی آپٹیمائز لنکڈ پروفائل ہوگی. کہ یہ تینوں چیزیں پھر وہ کر کے دیں گی. اور آگے انہوں نے لکھا ہے مائی سروسز انکلیوڈ، کہ ان کی سروسز میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، تو وہ انہوں نے رائٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے، ان کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے اپنی گیگ کی ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے. اب ایک ڈیٹا انٹری میں نے سرچ کی ہے. ڈیٹا انٹری کے اندر جن کی مجھے سب سے اچھی لگی ہے، میں نے کچھ اوپر والی دیکھی ہیں، تو مجھے ان کی جو ہے وہ اچھی لگی ہے. تو میں ان کی گگ اوپن کی ہوئی ہے اور میں نے یہ پہلے ہی اوپن کر کے رکھ لی ہے کیونکہ بعد میں انٹرنیٹ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے. تو میں نے ان کی پروفائل اوپن کی ہوئی ہے. جب میں ان کی گیگ پہ گئی ہوں تو انہوں نے اپنی گیگ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، اباؤٹ دس گیگ آئی ڈیئر یو ٹو پلیس یور آرڈر اونلی آفٹر ریڈنگ مائی ریویوز. وہ کہتے ہیں میں آپ کو ڈیئر دیتا ہوں کہ آپ لازمی میرے پاس آرڈر پلیس کریں گے جب آپ میرے ریویوز کو اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے کمپٹیشن میں ایک اچھی چیز ڈال دی ہے کہ آپ کسی اور کے ریویو دیکھ کے اس کو آرڈر دیتے ہو کہ نہیں دیتے، لیکن میں آپ کو ڈیئر دیتا ہوں آپ مجھے ایک آرڈر دو گے. مطلب موٹیویشن ڈال دی ہے، ایکشن ٹو ڈو، ٹھیک ہے. ایک ایکشن انہوں نے ڈال دیا ہے کہ آپ ایکشنیبل ورڈ ڈال دیا ہے کہ ان کو موٹیویٹ کرے گا کہ اس بندے میں کوئی بات ہے، اس نے کچھ اچھا کام کیا ہوا جس کی وجہ سے وہ اتنا کچھ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے ہمارے پاس دیکھیں گے، وہ کہتا ہے کہ گیٹ دا بیسٹ فرام دا فائور بیسٹ ود اوور ہنڈریڈ پروجیکٹ کمپلیٹڈ سنس 2022 اینڈ کاؤنٹنگ. وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک 1000 سے زیادہ پروجیکٹس کر لیے ہیں اور مجھے اچھی ریٹنگ آ رہی ہے، اچھے ریویوز آ رہے ہیں. میری گگ کے اندر کیا کیا سروسز انکلوڈ ہیں، اینی اسسٹنٹ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ، آف لائن آن لائن ڈیٹا انٹری، ایکسل آٹومیشن، اور یہ اس کی سروسز ہیں. اس نے لسٹ میں دیکھیں ڈالنی ہوئی ہیں، بلٹ پوائنٹ میں ڈالنی ہوئی ہیں، لسٹ بنائی ہوئی ہے اے بی سی والی، ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو جو بھی ہے ڈراپ می اے میسج ٹو ڈسکس یور ریکوائرمنٹ، اپنی ریکوائرمنٹ کے بارے میں میرے
ساتھ ڈسکس کیجیے گا. اور وہ کہتا ہے ڈیلیوریبل فائل مطلب کہ ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم کیا ہوگی. ایکسل شیٹ ہو سکتی ہے, گوگل شیٹ ہو سکتی ہے, اسپریڈ شیٹ ہو سکتی ہے, ورڈ کی فائل ہو سکتی ہے, ورڈ گوگل ڈاک ہو سکتی ہے, پی ڈی ایف ایڈیٹر کی فائل ہو سکتی ہے, پاور پوائنٹ ہو سکتی ہے, گوگل سلائڈ ہو جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے یہ چیزیں میں آپ کو ڈیلیور کروں گا جب آپ مجھے آرڈر کریں گے, ان میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتی ہے. ٹرائی اس ونس اینڈ یو ول ناٹ بی ڈس اپوائنٹڈ. وہ کہتا ہے ایک دفعہ ہمارے ساتھ ورک کریں, آپ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے. مطلب اس نے ایکشنیبل ورڈز ڈالے ہوئے ہیں اپنی کی ڈسکرپشن کے اندر, بہت اچھی ڈسکرپشن ہے. مجھے تو ان کی ڈسکرپشن بہت پسند ہے. تو آپ نے بھی اپنی جو گیگ کی ڈسکرپشن ہوگی اپنے ڈومین کے حوالے سے اس طرح سے بنا لینی ہے جو کہ ان کو پرسیوڈ کرے, ان کو ریڈی کرے کہ وہ آپ ہی کو آرڈر دیں. ٹھیک ہے. اب میں نے ایک اور نکالا ہے لوگو ڈیزائن کا. اب لوگو ڈیزائن میں تو کمپٹیشن بہت زیادہ, دیکھو 10,000 بندوں کے گیگز ابھی بھی اویلیبل ہیں. تو یہاں سے آپ بیسیکلی کیا کریں گے, آپ کو کسی بھی بندے کی اچھی لگ رہی ہے آپ اس کی اوپن کریں گے. میں نے ایک اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے جیسے کہ آئی ول ڈو دس. تو ان کے پاس دیکھیں 12,171 آرڈر انہوں نے کر لی ہیں. اسٹل 226 آرڈر ان کیو. تو ان میں کوئی تو خاص بات ہے کہ یہ ٹاپ ریٹڈ ہے اور آؤٹ اسٹینڈنگ سروسز ہیں ان کی. ان میں کوئی تو ایسی چیز ہے جو ان کو آؤٹ اسٹینڈنگ بنا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ان کی گیگ دیکھتے ہیں ذرا. تو دیکھیں گریٹنگ ویلکم ٹو بلڈنگ سولوشن اور یو ون ٹاپ اسٹینڈ. مطلب انہوں نے اپنی گیگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کیا کام کریں گے, وائی ایس کیوں ہمیں چوز کریں گے. تو انہوں نے اپنی سروسز کے بارے میں لکھا ہوا ہے تھوڑا بہت, کیا کیا آپ کو چیزیں ملیں گی اور کیا کیا میں آپ کو دے سکتا ہوں جو باقی نہیں دے رہے. ماسکوٹ ڈیزائن آر ناٹ انکلوڈیڈ ان بیسک اور اسٹینڈرڈ گیگ. تو وہ کہتا ہے بیسک اور اسٹینڈرڈ میں نہیں انکلوڈ, لیکن آپ ٹاپ پریمیم پیکیج میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ماسکوٹ ڈیزائن ملیں گے. تو یہ انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہوا, اپنے ڈسکرپشن کے بارے میں لکھا ہوا ہے. لوکنگ فارورڈ ٹو ورک ود یو, پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو ریچ آؤٹ اینڈ اینی ٹائم ود اینی کوسچن. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہیزیٹیشن فیل نہ کریں, آپ ہم سے بات کریں. مطلب ان کو اکسا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اگر کوئی آیا ہے وہ یہ سوچے میں نے کون سا اس کو آرڈر دینا ہے تو میں اس کو بات کیوں کروں. تو وہ کہتے ہیں آپ نے آرڈر نہیں بھی دینا تب بھی میرے ساتھ بات کرو, کوئی بھی سوال ہے میرے سے پوچھو. پلیز ریویو دا ایف اے کیو سیکشن اینڈ فردر کلیریفیکیشن. وہ کہتے ہیں کہ میرے ایف اے کیو سیکشن کو وزٹ کرو. اس نے یہاں پہ کیا ہے کچھ سوالوں کے جواب آٹومیٹکلی اس نے پہلے دیے ہوئے ہیں کہ آپ اگر مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ اس کے بارے میں لکھ کے رکھا ہوا ہے, آپ ان کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے سوال ایڈ کیے ہوئے ہیں, یہ جب ہم یہ کریٹ کریں گے تب ہم بھی ایڈ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو آپ نے ان کو دیکھنا تھا اور ان کو اسٹڈی کرنا تھا. تو یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ لوگوں نے کیسی کیسی ڈسکرپشن بنائی ہوئی ہیں. آپ نے بھی اپنی ڈسکرپشن جو ہے وہ کچھ اسی طرح سے ڈیزائن کر لینی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے ٹو دا پوائنٹ رہنا ہے. ہم نے جتنی بھی گیگز دیکھی ہیں انہوں نے ڈیٹا انٹری کا ورک کیا ہو تو ڈیٹا انٹری کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے. انہوں نے لوگو ڈیزائننگ کا کام کیا ہو تو لوگو ڈیزائننگ کے حوالے سے بات ڈالی ہوئی ہے. انہوں نے اگر کام کیا ہوا ہے کنٹینٹ رائٹنگ کا تو اس کے حوالے سے بات ڈالی ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ وہ ادھر ادھر نہیں گئے ہوئے, ڈومین اسپیسیفک رہے ہیں, ٹو دا پوائنٹ رہے ہیں, کنسائز رہے ہیں, بلٹ پوائنٹ یوز کیے ہیں اور امپورٹنٹ پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایکشنیبل ورڈ ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ لازمی طور پہ آپ کی گیگ کے اوپر آئیں اور ایکشن لیں کوئی, کہ آپ کے ساتھ بات کریں, آپ کو میسج کریں یا پھر آپ کو وہ آرڈر دیں. ٹھیک ہے. تو کوئی نہ کوئی ایکشنیبل ورڈ آپ نے ڈالنا ہے لازمی اپنی گیگ کے اندر. تو باقی یہ ہے کہ میں کنٹینٹ جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ انٹرنیٹ کنیکشن بیسیکلی سب کو مسئلہ آ رہا ہے کہ انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے وہ کلاس نہیں لے پاتے یا مس ہو جاتی ہے یا وائس نہیں آتی سم ٹائم. تو یہ جو کنٹینٹ ہے وہ میں نے ریکارڈیڈ فارم میں یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کر رہی ہوں, آپ ادھر سے جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی بھی کویشچن ہے تو پلیز آپ کمنٹ میں پوچھا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ واقعی دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ.